بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر دوزخ میں پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہ میں جاتے جاتے 70 سال کا وقت لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی دیواریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب کالی اندھیرے والی ہے۔ دوزخ کے عذاب کا اندازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے دوزخی جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، اسے پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دوزخ کا سانس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے اور میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا جو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کے لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت گرمی جو محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے کا ہی عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ دوزخ کا ایندھن، قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ دوزخ کی خاص گردن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں،
नंबर 1 सरकश जिद्दी पर, नंबर 2 हर उस शख्स पर जो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ठहराया, नंबर 3 तस्वीर बनाने वाले पर। दोज़ख के सांप और बिच्छू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दोज़ख में बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर सांप हैं, जिनके जहर का आलम यह है कि एक बार जब उसमें से एक सांप डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सूजिश महसूस करता रहेगा। फिर फरमाया और बेशक दोज़ख में पालान से लदे हुए खच्चरों की तरह बिच्छू हैं, जिनके जहर का आलम यह है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सूजिश महसूस करता रहेगा। दोज़ख में मौत ना आएगी और ना अजाब हल्का होगा। कुरान करीम में है कि अल्लाह ताला फरमाता है उनका अजाब हल्का ना किया जाएगा और वो उसी में मायूस पड़े रहेंगे। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया ना तो उनकी कज़ा आवेगी कि मर ही जाएं और ना दोज़ख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। यानी दोज़ख में ये भी नहीं हो सकता कि अजाब में पड़े पड़े मौत ही आ जाए और अजाब से बच जाएं, बल्कि वहाँ बेइंतहा तकलीफ होने पर भी जिंदा रहेंगे। हदीस पाक में है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे और दोज़ख से कोई जन्नत में जाने वाला बाकी ना रहेगा, तो दोज़ख और जन्नत के दरमियान मेढे की सूरत में मौत लाई जाएगी। उसके बाद एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ए अहले जन्नत अब तुम्हें मौत नहीं आएगी, और ए अहले दोज़ख अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। इस ऐलान को सुनने से जन्नतियों की खुशी में इजाफा होगा और दोज़खियों का रंज और बढ़ जाएगा। दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। दोज़ख की आवाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में दोज़खी डाले जाते रहेंगे और दोज़ख कहता जाएगा क्या और भी हैं, और जब सब दोज़खी दाखिल हो जाएंगे जब भी ना भरेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला उस पर अपना कदम शरीफ रख देंगे, जिसकी वजह से दोज़ख सिमट जाएगा और यूं अर्ज करेगा, बस बस आपकी इज्जत और करम का वास्ता देता हूँ। सब्र करने पर भी अजाब से रिहाई ना होगी। दुनिया में दस्तूर है कि सब्र करने से मुसीबत के बाद राहत नसीब हो जाती है, मगर दोज़ख के अजाब के बारे में कुरान करीम में इरशाद है, दोज़खियों से कहा जाएगा इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं, जैसा कि तुम करते थे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। दोज़खियों का खाना पीना। दोज़खियों को खोलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा और सिवाय झाड़ कांटों वाले खाने इनके लिए कुछ ना होगा जो ताकत देगा और ना ही भूख दूर करेगा। जख्मों का धोवन। कुरान करीम में है, आज इसका कोई दोस्त नहीं और ना कुछ खाने को ही है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसे सिर्फ गुनहगार खाते हैं। बेशक गुनहगारों की गिज़ा पिघले हुए तांबे जैसा जक़ूम का दरख्त है जो पेटों में गर्म पानी की तरह खोलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जक़ूम का एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो वो यकीनन तमाम दुनिया वालों की गिज़ाएं बिगाड़ डाले, यानी सब कड़वी हो जाएं। अब बताओ कि उसका क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही जक़ूम होगी।